اس کے اندر کسی جانور کو مارا نہیں جا سکتا، اس کے اندر خون خرابہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حرم پاک جو ہے اللہ رب العزت کا گھر جس کو قرار دیا گیا، خانہ کعبہ جس کو کائنات کے مسلمان بول رہے ہیں خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر جا کر کسی کو تکلیف پہنچانا، وہاں پر جو جانور ہیں ان کو مارنا، یا خانہ کعبہ کے گرد جو جگہ حرم پاکی ہے وہاں کا گھاس کاٹنا بھی منع ہے، گھاس کاٹنا بھی منع ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ حرم پاک کی عزت حرمت کی جو حدیث پاک کے اندر اور قرآن مجید نے جو شان بیان کیے وہ بے شک پر حق ہے، لیکن اگر محبوب علیہ السلام کا گستاخ ہو اور خانہ کعبہ میں ہو، حدود حرم میں ہو، اور پھر کعبہ اللہ کے غلاف میں لکھا ہوا ہو، تو خالق کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سردم سے جدا ہے، سردم سے جدا ہے۔ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ چاہے حرم پاک میں چلا جائے، مدینہ منورہ میں چلا جائے، وہ جتنے مرضی اس کے مصطفیٰ کے بعد میں دعوے کرے، ایک بھی اس کی نہیں سنی جائے گی۔ اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ اس کا سر دم سے جدا کر دیا جائے۔ یہ حرم پاک جو ہے اس کی شان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب والا اب قادیانی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لہذا یہ مکہ پاک چلے جائیں تو وہاں پر ان کو نہیں قتل کرنا چاہیے یا وہاں پر ان کے ساتھ جنگ و قتال نہیں کرنا چاہیے۔ کافر قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور قادیانی قیامت کی صبح تک کافر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے محبوب علیہ السلام کا کچھ نہیں لگتا تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا بھی وہ کچھ نہیں لگتا، اور جو محبوب علیہ السلام کے در کا غلام ہو چاہے شکل و صورت کا کالا ہو، ہونٹ بڑے ہوں، حبشی ہو قوم کا، اور جناب والا جسم پر پہننے کے لیے اگرچہ پورا لباس ہی نہ ہو اور رنگ کا بھی کالا ہو، دامن مصطفیٰ میں آ جائے تو کائنات کا ہر مسلمان اس بلال حبشی کو بڑے سر تاج سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شان محبوب علیہ السلام کی کہ جو محبوب کے دامن میں آ کر چپٹ گیا، چاہے وہ ہندوستان میں رہ رہا ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں کہیں ہو، وہ ہر مسلمان سنی جو محبوب کا ماننے والا ہے اس کے سر کا تاج ہے، اور جو محبوب علیہ السلام کا کچھ نہیں لگتا وہ چاہے زندہ رہے یا مر جائے، ہمیں اس کے مرنے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایسے کافر جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات بکیں، ان کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جہاں کہیں ہوں محبوب کے غلام ان کا سر تن سے جدا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث پاک کے پہلے جملے کے اندر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا، یعنی اس کا جو گھاس ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا، اس کے اندر کسی کا شکار نہیں کیا جائے گا، اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی دشمن بھی وہاں تمہارے سامنے ہو اور پہلی صف میں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو، تم وہاں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں حرم کی حدود سے باہر نکل کر تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر حرم کی پہلی صف میں محبوب کا گستاخ ہو تم وہیں اس کو دبوچ کر قتل کر سکتے ہو۔ تو آگے حدیث پاک کے اندر فرمایا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار تو یہ تھا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو حرم قرار دیا۔ اے میرے غلاموں، میں اپنے شہر مدینہ تو رسول کو بھی حرم قرار دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حرم جہاں محبوب ہیں، مدینہ طیبہ کی حدود ساری جو ہے وہ ساری حرم ہے، اور آگے حدیث پاک کے اندر بات لا یقطع ایضاعها اور ولا یصاد صیدها، فرمایا کہ اس کے گھاس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا،
اور اس کا جو جانور ہے اس کا شکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اختیار ہے محبوب علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کو تو حرم قرار دے رہا ہے، تو محبوب فرما رہے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں میرا گھر بھی حرامی ہے، اور جو حرم پاک کے لیے قید ہیں وہی مدینہ تو رسول کے لیے بھی قید ہے۔ اسی لیے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن وہ حدود مدینہ میں اور حدود مکہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں شہروں کی حدود پر فرشتوں کا پہرا لگایا ہوا ہے، وہاں کسی بے ایمان کو جانے نہیں دیتا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی وہاں پر کہ فرشتے وہاں کسی بے ایمان کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اور دجال سے بڑھ کر تو پھر کوئی بے ایمان ہوگا ہی نہیں کہ جو وہاں پر بھی جا سکے۔ اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر محبوب علیہ السلام کا جو یہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس میں واضح بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے اختیار کو جاری کرتے ہوئے اپنے شہر مدینہ کو بھی مدینہ الرسول بنایا اور حرم پاک بنا دیا۔ حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت سیدنا ربیع بن کعب ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ دو احادیث بینات ہیں، ایک میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ گھر میں رہا کرتے تھے، اور ایک میں ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے محبوب کے پاس رہا کرتے تھے۔ اور حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد غیر منکرین جو ہیں، جو منکرین ہیں محبوب علیہ السلام کے کمالات کے، محبوب کے خصائص کے، محبوب کے اختیارات کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کر کر ان سب کے اوپر پہاڑ گرا دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی اختیار کسی کو ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے، حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں محبوب علیہ السلام کے گھر تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، اور میں آپ کے پاس اس لیے رہا کرتا تھا کہ میں آپ کو وضو کے لیے اور آپ کی حاجات وغیرہ جو کچھ آپ کو چاہیے ہوتا اس کے لیے میں آپ کے پاس رہتا۔ تو ایک دن فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ، ایک دن میں محبوب علیہ السلام کے لیے پانی وضو کرانے کے لیے لے کر آیا۔ حدیث پاک یہ بہت قابل غور ہے، اور جہاں کہیں بھی ایسے لوگ آپ کو ملے ان کا منہ بند کرنے کے لیے صرف یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ویسے تو بے شمار حدیث بینات ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سونے پر سہاگا ہے، یہ وہ والی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی بہت ساری کتب کے اندر، اور سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، الترغیب والترہیب میں ہے، کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور یہ جو میں نے کتابوں کا نام لیا ان میں کچھ کتابیں صحاح ستہ کی ہیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد بندہ عالم دین کی ڈگری لیتا ہے، ان کتابوں کے اندر میں مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ان سب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتیتہ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ، میں محبوب علیہ السلام کے لیے ایک دن پانی لے کر آیا، تو محبوب علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، تو آقا نامدار نے فرمایا قَالَ لِي، محبوب علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ سَلْ مَا شِئْتَ، امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت ربیع بن کعب کو فرمایا سَلْ مَا شِئْتَ، اے ربیع آج جو مانگنا ہے مانگنے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لبیک 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 من سب نبیا من سب نبیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ محمد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل ما شئتا، اے نبی مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ تو حضرت نبی جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے اے پیارے محبوب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سل ما شئتا، جو کچھ مانگنا ہے مانگ دیا جائے گا۔ تو کیا صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا؟ وہ صحابی تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے؟ تو وہ یہ کہہ سکتے تھے اے پیارے محبوب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے اے نبی اللہ سے مانگ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آج جو محبوب علیہ السلام فرما دیں گے، جدھر محبوب کی انگلی چل جائے گی، رب وحدہ لا شریک کی کائنات ادھر ہی چلتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث سے حضرت ربیع بن کعب نے کوئی سوال نہیں کیا، صحابی تھے اور کائنات کے انبیاء کے لوگوں میں سے انبیاء کے بعد جو لوگ ہیں ان میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو ان میں سے ایک حضرت ربیع بن کعب بھی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے تھے سب سے بڑے عالم تھے، جس نے محبوب کا چہرہ دیکھا ہو یار، اس کو اگر قرآن و حدیث کا علم نہیں ہو سکتا تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ وہ قاتل مدن شہید 1400 سال بعد آ کے اگر میاں والی جیب میں بیٹھ کر محبوب کا دیدار کرے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حضرت ربیع بن کعب جو خود ذات مصطفیٰ کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا، لیکن زبان خاموش ہے۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹھا ہے جدائی پر عرش بنی ہے، ہمارے محبوب جدائی پر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جدائی پر بیٹھے ہیں، لیکن جو یہ بات کرتے ہیں ایسے ہی نہیں۔ قرآن خود یہ بول کر کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب فرماتا ہے میرے پیارے محبوب تم تو اس وقت تک بولتے ہی جب تک میں رب کی وحی نہ نازل کروں۔ یہ جانتے تھے کہ یہ میرے محبوب جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، اور 1400 سال کے بعد جو آ کر محبوب کے اختیار کو غلط ثابت کرنا چاہے گا وہ جو کچھ کرے گا سب بک بک ہے، اور محبوب کا فرمان سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا سل ما شئتا، اے نبی مانگ جو کچھ مانگے گا آج ادا کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کہا، فَقُلْتُ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ اکبر، جب دینے والا عظیم تھا تو مانگنے والا بھی عظیم کر نکلا۔ دینے والے نے کوئی قید نہیں رکھی کہ پلاد مانگ، دولت مانگ، کھجوروں کا باغ مانگ، کوئی گھر مانگ لے، کوئی شہر مانگ لے، رب نے مجھے سب اختیار دیا ہے دوں گا۔ جب محبوب نے کوئی قید نہیں رکھی دینے کے لحاظ سے تو پھر صحابی نے مانگنے کے لحاظ سے قید نہیں رکھی۔ عرض کی اگر محبوب آج دینے پر آ بھی گئے ہو تو فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مرافقتک فی الجنہ۔ اے پیارے محبوب اگر دینا بھی چاہتے ہو تو پھر مجھے جو کچھ تم دینے کے لیے آ گئے ہو تو مجھے جو چاہیے وہی عطا کر دو۔ محبوب نے فرمایا بول میرے پیارے نبی جو مانگے گا آج دیا جائے گا۔ حضرت ربیع بن کعب نے عرض کیا